ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب میں بت پرستی عام تھی۔ انہوں نے اپنی 3 دیویوں کے بت بھی بنا رکھے تھے جن کا نام لات، منات اور عزا تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عزا نامی دیوی کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دے کر اس دیوی کا خاتمہ کروایا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے، اور تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتے چلیں جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں، جبکہ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی جاتی اور منتیں مانی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے، اور ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس طرح تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں جو بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے وہ ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے وہ صرف خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل کافی عرصے تک جاری و ساری رہا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا، اور یہ بستی وادی نخلا میں سوق عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ یہاں عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا، اور اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ اس مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ خضر و صحرائی پودا ہوتا ہے جو اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے، جس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں، اور اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے انہی درختوں پر عزا کا بسیرا تھا، لیکن اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی اور اسی مندر کے قریب تھی۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکا دیتی تھی۔ اس لیے اس کا آقا شیطان بھی اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد ان بتوں کی شامت آ گئی اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے۔ اصل اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی،
اور چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزہ کی باری آئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب کیا اور پھر انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزہ کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزہ کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ لہٰذا آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز کی بستی میں پہنچے، وہاں مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ حکم دیا کہ دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ لہٰذا ایک بار پھر حضرت خالد وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر استفسار کیا کہ اے خالد، اس بار جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو کیا کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزہ نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی، اور پھر اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزہ خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ لہٰذا عزہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھی، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزہ پر حملہ کر دیا، اور پہلے ہی وار میں عزہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ واپس آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزت تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ حضرت خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔